بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو۔ میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹا دو اور میں دیکھتا رہوں۔ میں اس جان لیوا صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ امام پاک کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دی تھی جو میرے بازو پر بندھی ہوئی ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام حسین کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرما دی، اور امام حسین نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت سے ملاقات کی اور آخر سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دولہا کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے اور فرمایا، اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں جرت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا، جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا، اے ارزق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو 1,000 سوار کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی، وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے۔ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب کر لوں؟ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو اس نوجوان کی عمر اور اس کے نازک بدن کو نہ دیکھ؟ افسوس تو انہیں پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان فاتح خیبر، شیر خدا، حضرت علی کے پوتے اور امام حسن کے بیٹے ہیں۔
ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہی یزید کی پوری فوج کے لیے کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا، اے ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہیں۔ ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملے کے لیے آگے بڑھا، حضرت امام قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا، اور امام قاسم نے اس لعین کی قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اسی طرح ارزق کے اور تینوں بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے، اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان اپنے 4 بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، او بچے، میرے بچوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا کہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں ہے کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے۔ ارزق غصے سے چور چور ہو گیا، تلوار کھینچ لی۔ حضرت امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی اور آگے بڑھے۔ ارزق کی آنکھیں حضرت امام قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت امام قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے یہ تلوار مجھے اس لیے دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تجھے قتل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے حملے کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ ارزق، ہم تجھے بڑا تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، مگر تم تو بڑے ہی اناڑی ہو۔ تم کو اپنے گھوڑے کی پیٹی کا بھی دھیان نہیں رہا، وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں حضرت امام قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ لعین واصل جہنم ہو گیا۔ پھر حضرت امام قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہے اور یزیدی فوج کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ اسی خبیث کو قتل کر ڈالوں۔ اسی خیال سے آگے بڑھے ہی تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے گھیر لیا، تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ سیف بن سعد ملعون نے آپ کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر حضرت امام قاسم نے اپنی جان کو جان جانا کے سپرد کر دیا اور مرتبہ شہادت کو حاصل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا